राजा साहब ہم سے عمر میں بڑے ہیں، لیکن ایک تو یہ کہ ان کی وائسز تو بہت ہی طویل ہوتی ہیں، 8-10 منٹ سے کم کی تو ان کی کوئی وائس ہوتی نہیں ہے۔ ہمارے کامران بھائی جو ہیں وہ میری 1-2 منٹ 3 منٹ کی وائس پہ ہی گھبرا جاتے ہیں، کہتے ہیں یار آپ کی وائسز بہت لمبی ہوتی ہیں۔ میرا خیال ہے راجہ صاحب کی وائسز ابھی انہوں نے سنی نہیں ہے، تو وہ وائسز میں ہوتا کیا ہے؟ ان وائسز میں آپ سوال چین کا کریں وہ جواب جاپان کا دیں گے، آپ سوال گندم کا کریں وہ جواب چنے کا دیں گے۔ تو لفاظی، محض لفاظی، صرف لفاظی، ادھر ادھر کے الفاظ، اور کچھ مجھے آج تک ان کا ویژن، ان کا مشن سمجھ نہیں آیا، سوائے اس کے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اپنی رقم کے لیے نیب میں نہ جائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے اور ان کے درمیان وجہ اختلاف آخر ہے کیا؟ آخر ایسی کون سی وجہ ہے، وہ کون سا نظریہ ہے جس پہ وہ ہم سے اختلاف کر رہے ہیں؟ جبکہ ہمارا موقف جو ہے وہ سیدھا سادہ ہے، بڑا سمپل ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب تک ہمارا یعنی عوام کا پیسہ سیف الرحمان صاحب کی کسٹڈی میں تھا، وہ وڈرال باقاعدگی کے ساتھ دے رہے تھے۔ جب وہ پیسہ نیب کی کسٹڈی میں چلا گیا، وڈرال ملنا بند ہو گیا اور آخر کمپنی ہی بند ہو گئی۔ تو اب پیسہ ہمارا سیف صاحب کے پاس تو نہیں ہے، دیا بے شک ان کو تھا لیکن وہ تو نیب نے لے لیا۔ تو اب اگر ہم نیب سے رجوع نہ کریں اپنے پیسے کی واپسی کے لیے تو پھر کس سے کریں؟ یہ سمپل سا موقف ہے۔ تو اس موقف کو انہوں نے جو ہے اختلافات کے ذریعے رائی کا پہاڑ بنا دیا ہے، اور اسٹل ابھی تک انہوں نے دلیل کے ساتھ ہماری کسی بھی بات کا کسی بھی فورم پر کوئی جواب نہیں دیا ہے، نہ ہی اپنے یوٹیوب چینل پر، نہ ہی کسی واٹس ایپ گروپ میں۔ بہرحال اللہ ان کو بھی خوش رکھے، بڑے ہیں بھائی، ہمارے لیے بزرگ ہیں، سب سے پہلے تو ان کا احترام ملحوظ خاطر ہے۔ باقی یہ سوچ کا فرق، سوچ کا اختلاف، یہ زندگی کا حصہ ہے، چلتا رہے گا۔ کوئی راجہ صاحب کو میری یہ وائس پہنچا دے اور ان سے اتنا ضرور عرض کرے کہ تھوڑی سی اخلاقی جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے میری اس وائس کو بھی اپنے یوٹیوب چینل پر چلا دیں، جیسا کہ انہوں نے گزشتہ میری ایک وائس کو یوٹیوب چینل کا حصہ بنایا۔ بہت شکریہ جناب، جزاک اللہ۔ السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، امید ہے تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ میرے انتہائی قابل احترام قمر زیدی صاحب، یہ ان کی ریکوائرمنٹ کہہ لیں یا ان کی فرمائش پہ یہ میں نے ان کا پورا میسج آپ کو سنایا۔ ویسے تو میرے لیے ہر شخص قابل احترام ہے، کبھی آپ نے میرے منہ سے کسی کے لیے کوئی ایسی ویسی بات نہیں سنی ہوگی کہ جس کی وجہ سے میرے والدین پہ کی تربیت پہ کوئی حرف آیا ہو۔ اور ماشاءاللہ یہ تو سادات ہیں، اور سادات میرے لیے اسپیشلی بڑے قابل احترام ہیں۔ انہوں نے بڑی محبت سے مجھ سے ایک سوال پوچھا۔ سوال کا جواب دینے سے پہلے تو الحمدللہ کیونکہ جس گروپ میں قمر زیدی صاحب ہیں وہی گروپ جس نے ہمیشہ یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ سیف الرحمان خان نیازی فراڈ ہے، جھوٹا ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن الحمدللہ اللہ پاک بھلا کرے زیدی صاحب کا کہ انہوں نے ہمارے موقف کی تصدیق کی اپنے وائس نوٹ میں کہ جب تک بینک اکاؤنٹ سیز نہیں ہوئے تھے سیف الرحمان خان نیازی صاحب نے وڈرال دیا۔ اب چونکہ پیسہ نیب کے پاس ہے اور نیب کو وہ پیسہ واپس کرنا چاہیے ہے۔ جزاک اللہ جی زیدی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، اور میرا دل آپ نے بڑا کیا اور مجھے بہت خوشی ہوئی۔ ایک چیز، دوسری چیز، میرا خیال یہ ہے کہ میرا نمبر ہر ایک کے پاس ہے، آپ ڈائریکٹ بھی مجھ سے یہ سوال پوچھ سکتے تھے، کسی کو آپ کو ریکویسٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، آپ مجھ سے ڈائریکٹلی بات کر سکتے ہیں، اینی ٹائم کر سکتے ہیں، یو آر موسٹ ویلکم، میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے۔ لیکن چونکہ آپ نے کسی کے ذریعے مجھ تک یہ میسج پہنچایا اور میں ٹو دا پوائنٹ سوال چین کا اور جواب جاپان کا نہیں دوں گا، آپ نے نیب کے حوالے سے پوچھا تو نیب کے حوالے سے میں صرف آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ
آپ نے جی ٹی جیسی کمپنی میں کام کیا ہوا ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کے صرف بتا دیں کہ جتنا بڑا شو، احتجاج، پروٹیسٹ، پریس کانفرنس جو جی ٹی کے لیے ہوا تھا اور چیف جسٹس آف پاکستان تک لوگ پہنچے تھے، ویئر از دا ریزلٹ؟ اس کا جواب آپ مجھے دے دیجیے گا. بتائیے گا کہ جی ٹی کے کتنے لوگوں کو پیسے مل گئے ہیں. گزارش صرف اتنی کرنا چاہوں گا، میرا موقف بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے، اور وہ موقف کیا ہے؟ اگر آپ میری پچھلی ویڈیو پہ ذرا غور فرما لیں جس پہ میں نے بتایا ہے، اس ویڈیو کا عنوان ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنیاں اور نیب کی مجبوریاں. گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں آج دن تک کسی بھی نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنی کو کلیم نہیں مل سکا، اور کلیم نہ ملنے کی واحد وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، بجائے ادارے کو گالیاں دینے کے، بدنام کرنے کے، جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، چونکہ اس میں کلیمنٹ جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، تو ایک ایک کلیم دیکھتے ہوئے پھر وہ لاکھوں دن تو ان کو چاہیے صرف ان کی ویریفیکیشنز میں. نہ ویریفیکیشن ہوگی، نہ کیس کسی نکرے لگے گا. لہذا لوگ جس طریقے سے آپ بھی آج دن تک جی ٹی کے لیے تجربہ کرنے کے باوجود بھی، میں حیران ہوں، آج پھر آپ نیب کا رستہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں. کیوں دکھا رہے ہیں؟ آپ نے میرے لیے کہا کہ آپ کی میرا ویژن آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ مجھے سمجھا دیں کہ جی ٹی کا ایک تجربے سے ذاتی طور پہ گزرنے کے باوجود بھی پھر بھی اگر آپ نیب کے پاس جانا چاہ رہے ہیں یا سپریم کورٹ میں جانا چاہ رہے ہیں، تو پلیز ذرا آپ مجھے گائیڈ کر دیجیے گا کہ اس کا اس پاکستانی قوم کو، اس عوام کو، یا بی فار یو کے جتنے بھی لوگ ہیں جن کا پیسہ ڈوبا ہوا ہے، ان کو کیا بینیفٹ ہوگا. تھینک یو ویری مچ. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا.